أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ شریف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اہل تقوی کی صفات بھی بیان کی، پھر کافروں کا ذکر ہوا جو قرآن مجید کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، پھر منافقین کا ذکر ہوا کہ جو ہدایت کے قریب آ کر بھی ہدایت سے بہرہور نہ ہو سکے، اور پھر عبادات اللہ رب العزت کی توحید، اس کی معرفت اور انسانیت کی تخلیق کا آغاز۔ ان مضامین کے بعد پھر آگے ذکر چلا تھا ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی یہودی، ان کا اعزاز و اکرام بیان کیا گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں جو نوازا تھا اور انہوں نے اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا اور برے اعمال، اخلاق اور کردار ان کے اندر آگے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ پھر اب ذکر چل رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس ذکر کی بے شمار حکمتیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اب اس سے آگے جو آیات طیبات آ رہی ہیں، پیچھے چونکہ یہودیوں کے اوپر حجت تمام ہو چکی کہ تمہیں ہم نے کمال عطا فرمایا تھا لیکن تم اس کی قدر نہیں کر سکے، اب وہی کمال امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دی ہے، یعنی آقا علیہ السلام جب تشریف لے آئے اور آپ کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال، وہ فضیلت، وہ کرم نوازی انہیں عطا فرمائی۔ تو یہودیوں کا اس سے پہلے اس لیے ذکر کیا گیا تھا کہ یہ امت مسلمہ ان کے حالات کا جائزہ لے لے اور ان کے اندر جو برے اعمال تھے وہ اپنے اندر نہ آنے دے۔ تو امت مسلمہ کا اللہ رب العزت نے جو اب ذکر فرمانا اور ان کی ذمہ داریاں بیان کرنا شروع کی ہے، اس کا آغاز کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے ابو الانبیاء۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نبیوں کا امام بنایا، یعنی آپ کے بعد آگے ایک نبوت کا سلسلہ چلا ہے، تو وہ سارے آپ کی ہی ملت کے پیروکار تھے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے جو سب سے کٹ کر اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے۔ تو ان سے ذکر کا آغاز، ان سے قرآن مجید کی نجات تجربات کا آغاز ہو رہا ہے،
ان کی سیرت کے واقعات آئیں گے، ان کا کردار ذکر ہوگا، ان کی آزمائشیں ان کے اوپر جو آئی ہیں ان کا ذکر ہوگا، اور پھر آگے چل کے امت مسلمہ کی ذمہ داری شروع ہوں گی، اور امت مسلمہ کو بتایا جائے گا کہ تمہارے پیشوا جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ عقیدے کی یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگرچہ آقا علیہ السلام ملت ابراہیمی کے اوپر ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب امام الانبیاء اور ابو الانبیاء ہے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بعد نبیوں کے امام ہیں، اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل نبیوں کے سردار ہیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور یاد کرو ابتلا جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ ان کے رب نے بکلمات چند باتوں میں فأتمہن تو انہیں پورا کر دیا۔ قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں جاعلک آپ کو بنانے والا ہوں للناس لوگوں کے لیے امام۔ قال حضرت ابراہیم نے عرض کی ومن ذریتی کیا میری اولاد میں سے بھی لوگوں کے امام بنیں گے؟ قال تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ینال نہیں پہنچتا عہدی میرا وعدہ الظالمین ظالموں تک۔ مطلب یہ کہ آپ کی اولاد میں صرف وہی لوگ امام بنیں گے لوگوں کے جو نیک ہوں گے، پارسا ہوں گے، صاحب تقویٰ ہوں گے، اور جن کے اندر امامت کی صلاحیت ہوگی۔ جو ظالم ہوں گے مطلب کہ جو گناہ گار ہوئے، اللہ رب العزت کے نافرمان ہوئے، انہیں یہ امامت کا منصب نہیں ملے گا۔ وائز اور یاد کرو جب جعلنا ہم نے بنایا البیت اس گھر کو، مطلب خانہ کعبہ، مثابتاً مرکز للناس لوگوں کے لیے، وہ امنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور ہم نے لوگوں کو کہا من مقام ابراہیم کہ بنا لو مقام ابراہیم کو، واتخذوا اور ہم نے کہا لوگوں کو من مقام ابراہیم بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز، وعہدنا اور ہم نے تاکید کی الی ابراہیم علیہ السلام کو، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا کہ تم خوب صاف ستھرا رکھنا بیتیا میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وائز اور یاد کرو جب قال عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اجعل بنا دے ہاذا اس بالدن شہر کو امن والا، ورزق اور روزی دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات طرح طرح کے پھلوں سے، من آمن منہم جو بھی ان میں سے ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر۔ قالت والدل نے ارشاد فرمایا ومن کافر ان میں سے جس نے کفر کیا فامتعہ تو میں اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا قلیلاً چند دنوں کے لیے، ثم پھر عدتہ اسے مجبور کر دوں گا الی عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 124 125 اور 126 ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے پہ ہیں، اور اس کے اندر اور بھی کافی ساری چیزیں ہمارے لیے ہدایت کی آ گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ہم نے آزمایا حضرت ابراہیم کو چند باتوں میں تو انہوں نے اسے پورا کر دیا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ جو بڑا مقام و مرتبہ ہے وہ بندے کو بڑی محنت کے ساتھ ملتا ہے اور بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امام انسانیت بنایا ہے، تو ان کی وہ جن آزمائشوں سے گزرے تھے اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بڑے منصب تک ایسے نہیں بندہ پہنچ جاتا کہ رات کو سوئے اور صبح وہ امام انسانیت بناؤ، ایسے نہیں۔ بڑی آزمائشوں کے لیے، بڑے مقام پہ پہنچنے کے لیے بڑی محنت اور بڑی آزمائشوں کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو اللہ رب العزت نے ان آزمائشوں سے گزارا ہے، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اعتماد نہیں تھا تو اس لیے انہیں امتحانوں میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اعتماد تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدق، خلوص، نیکی کا جذبہ اور ان کی صلاحیت جو انسانوں کی خدمت کے لیے ہے اسے لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتے تھے کہ یہ میرا خلیل ہے۔
اگر اسے میں نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے تو اس کے اندر کوالٹیاں بھی موجود ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ وہ کلمات کیا تھے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، تو اس کے متعلق مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک جنرل رائے جسے اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آزمائشیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا جانا، کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرو۔ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈلوایا۔ فلسطین سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو مکہ مکرمہ میں ویرانے میں جا کے آباد کرو۔ اس طرح احکامات شریعت پر کاربند رہنا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بوجھ ڈالے گئے اور انہوں نے انہیں خوش دلی کے ساتھ تسلیم کیا، قبول کیا اور ان پہ عمل درآمد کرنے کی پوری کوشش کی۔ تو قال انی جاعلک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے للناس، لوگوں کے لیے امام، میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ جب آزمائشوں میں پورا اترے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ منصب عطا فرمایا۔ قال، تو حضرت ابراہیم نے عرض کی ومن ذریتی، کیا میری اولاد سے بھی؟ اب یہ انسان کے دل کے اندر جو اولاد کی محبت کا جذبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، تو کوئی بھی اسے نعمت ملے تو انسان چاہتا ہے کہ یہ نعمت میری اولاد کو بھی ملنی چاہیے۔ تو اسی جذبے کے تحت جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ امامت میری نسل کو بھی ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ مطلب یہ کہ تیری اولاد میں جو نیکوکار ہوں گے، نیکوکار صاحب تقوی، اور جس آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، یہ صلاحیتیں ان کے اندر ہوں گی لوگوں کی امامت کرنے کی، لوگوں کی قیادت کرنے کی، اور میرے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، تو جن میں یہ صلاحیتیں ہوں گی انہیں تو میں منصب دوں گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہے مطلب کہ میرے فرما بردار نہیں ہے، ان تک یہ میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی آیت طیبہ کے تحت ہمارے مفسرین نے حکمران وقت کی صفات ذکر کی ہیں کہ پہلے تو اللہ رب العزت کا فرما بردار ہو، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو، لوگوں پر احسان کرنا، فضل کرنا، یہ صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہوں، اور سب سے بڑی یہ کہ وہ حکومت کی ذمہ داریوں کو بجا لانے کی قوت بھی رکھتا ہو۔ پھر آگے خانہ کعبے کی تعمیر کے متعلق باتیں ذکر ہو رہی ہیں۔ اب خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت ایک سرزمین پیدا فرمائی ہے جو مرکز ہے تمام لوگوں کا اور امن کی جگہ ہے۔ مختلف روایات ہیں اس کی تعمیر کے بارے میں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کی ہے، پھر اس کے نشان مٹ گئے، پھر نئے سرے سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کی ہے۔ تو فرمایا وائس، اور یاد کرو جب جعلنا، ہم نے بنایا البیت، اس گھر کو، مطلب کہ خانہ کعبہ، مثابتاً، مرکز للناس، لوگوں کے لیے، وامنا، اور اسے امن کی جگہ بنایا۔ اب پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ کو ماننے والے، مطلب مسلمان ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں، تو چاہے ان کے پاس دین کا کوئی زیادہ علم نہیں ہے، لیکن ان کے دل کا جھکاؤ خانہ کعبے کی طرف ہے۔ یہ مرکز ہے، اور امن کی جگہ۔ اب خانہ کعبہ کتنا پرامن ہے، خانہ کعبے کے گرد جو مقام ہے جسے حدود حرم کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اسے امن کی جگہ بنایا ہے۔ اب اسلام تو بعد میں آیا ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کے دلوں کے اندر خانہ کعبے کی عظمت اس قدر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ اس جگہ کو امن ہی کی جگہ سمجھتے تھے، اور اپنا ان کا جانی دشمن بھی اس علاقے میں آ گیا ہے جو حدود حرم میں شامل ہے، تو وہ اس پہ بھی حملہ نہیں کرتے تھے، اس کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ وہاں پہ شیر، بھیڑیا اور بھیڑیا جیسے درندے بھی وہاں پہ موجود ہوں تو وہ بھی اپنے شکار کے اوپر حملہ نہیں کرتے، یعنی اس جگہ کا تو وہ دبدبہ اتنا لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس جگہ میں، حدود حرم میں، قیامت تک کے لیے جنگ کرنا بھی ممنوع ہے،
صرف ایک دن وہاں پہ جنگ کرنے کی اجازت ملی تھی جس دن مکہ فتح ہوئے، اس کے علاوہ نہ کبھی پہلے وہاں پہ جنگ کرنا جائز قرار دیا گیا اور نہ قیامت تک جائز ہوگا۔ اسی علاقے میں شکار کرنا، جانوروں کو یا ان کے انڈوں کو نقصان پہنچانا، گھاس وغیرہ کو کاٹنا، درختوں کو کاٹنا، یہ بھی ممنوع ہے جو حرم شریف کا علاقہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جو مومن وہاں پہ دفن ہو اس ایریے میں، وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے امن میں رہتا ہے۔ تو یہ امن کی جگہ۔ پھر فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ہم نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ اب یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر کی، اور اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اپنے اندر محفوظ کر دیا، تو وہ وہاں پہ نصب کر دیا گیا خانہ کعبے کے ساتھ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے کہیں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ جائے نا کہ یہاں پہ نماز ادا کیا کرو، تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 406 ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی، یہ آیت طیبہ نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔ اس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک طرف مقبولیت کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ پہ ان کے قدم لگے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہاں پہ قریب نماز ادا کرو۔ اب جب طواف کیا جاتا ہے تو طواف کے اختتام پہ وہاں پہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جو اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے آثار ہیں ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی یعنی وعدہ لیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، یہ خانہ کعبے کی صفائی ستھرائی۔ اب جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ ساری خانہ کعبے کی بیٹی ہیں، تو ان سب کو صاف ستھرا رکھنا اس آیت سے ثابت ہے۔ تو یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ بندہ مسجد کے ساتھ محبت رکھے، تعلق رکھے، اس کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا حضرت ابراہیم، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جب آپ نے اپنی اولاد کو خانہ کعبے کے قریب مکہ مکرمہ میں آباد کیا، حضرت اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو۔ یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا دے، ھذا بلدا، اس شہر کو، آمنا، امن کی جگہ، وارزق اہلہ من الثمرات، اور روزی دے اس کے باشندوں کو جو اس میں رہنے والے ہیں طرح طرح کے پھلوں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی مان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مالک مولا جو یہاں پہ رہے اور تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے تو اسے طرح طرح کے پھلوں سے روزی دینا۔ تو آگے سے اللہ رب العزت نے جواب دیا، قالا، ہم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، ومن کافر، جس نے بھی کفر کیا، فامتعہ، تو میں اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا، قلیلا، چند روز، ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور پھر میں اسے مجبور کروں گا دوزخ کے عذاب کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، مالک مولا جو ایمان والے ہوں انہیں روزی دینا۔ اللہ نے فرمایا روزی تو سب کو دوں گا، لیکن فرق یہ ہوگا کہ جو کافر ہیں انہیں روزی دوں گا، انہیں لطف اندوز ہونے دوں گا زمین کی نعمتوں سے چند روز تک، پھر انہیں مجبور کر دوں گا دوزخ کی عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی آپ کی تعلیمات چلتی رہیں گی، اور اس میں ہمارے لیے جو ہدایت اور حکمت کی باتیں ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔